السلام علیکم، یہ خان ٹی وی ہے۔ بات کریں گے ہم دین اسلام اور عورتوں کے حقوق۔ دین اسلام نے جتنے عورتوں کو حقوق دیے ہیں اور اسلام کے آنے کے بعد جو خواتین کو حقوق ملے ہیں، اس سے پہلے دنیا میں کبھی اتنے حقوق نہیں تھے۔ عورتوں کو بات کرنے کی آزادی دین اسلام کے بعد ہی ہوئی ہے کہ عورت اپنے حقوق مانگ سکتی ہے، اور اس کے حقوق اسلام میں بتا دیے گئے ہیں کہ اس کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اگر اس کا کردار ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو ماں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یعنی اتنا بڑا درجہ اس کو دیا ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب کہ اگر تم ماں کی خدمت کر لو گے، اس کو اس کا مقام دو گے، اس کا خیال کرو گے، تو اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے بیوی جو ہے، اس کے کتنے زبردست حقوق ہیں اسلام کے اندر کہ بیوی، آپ شادی جب کر لیتے ہیں، بیوی سے ہو گئی، وہ آپ کی بن گئی، تو آپ کو اس کے حقوق کیا کیا ہیں بیوی کے، یعنی کہ وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے، یہ آدمی کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کے لیے خوراک کا انتظام، ہر چیز کا انتظام، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کی پوری کفالت کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی کہے کہ میں آپ کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کو الگ گھر لے کے دینا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ بیوی اگر ایک جائز جو اسلام کے اندر بات آتی ہے، اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہے، مزید تعلیم حاصل کرنا چاہے، تو یہ اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جتنی تعلیم حاصل کرنا چاہے وہ تعلیم حاصل کرے۔ اگر وہ گھر بیٹھ کر کوئی کام کرنا چاہتی ہے جس سے کہ وہ اپنا روزگار کمانا چاہتی ہے، تو اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ حکومتوں میں چونکہ ہمارے ہاں سوچا نہیں گیا کہ عورتوں کے لیے الگ کام ہونے چاہیے، مردوں کے الگ کام ہونے چاہیے، یہ ہمارے ہاں سوچا نہیں گیا۔ یہ سوچنا بڑا ضروری تھا۔ دین اسلام چونکہ عورتوں اور مردوں، غیر مردوں کو الگ الگ کرتا ہے، اس لیے اسلامی ممالک میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ عورتوں کے لیے تعلیم کے ادارے بھی الگ الگ ہونے چاہیے، عورتوں کے لیے کام کرنے کی جگہ بھی الگ الگ ہونی چاہیے، عورتوں کے لیے ہسپتال بھی علیحدہ ہونے چاہیے، عورتوں کو ہر شعبے میں جو ہے ان کو کام سکھانا چاہیے۔ تو وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، اور ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ دین صرف ایک بات کہتا ہے کہ جو محرم نہیں ہیں مرد اور عورتیں، وہ الگ الگ مطلب اپنا علم حاصل کریں، کام کریں، جو بھی کریں، مگر نامحرم کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ہمارے دین میں منع ہے۔ ہاں دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ الگ، جو بھی دنیا میں مردوں کو حقوق حاصل ہیں وہی عورتوں کے حقوق ہیں، یعنی کہ عورتوں کے الگ ہیں اور مردوں کے الگ ہیں، مگر ان میں الگ، ان کے لیے ہر چیز الگ، جیسے کہ مدرسہ ہے یا اسکول ہے یا کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، یہ الگ الگ ہونے چاہیے، الگ، ان کی ٹرانسپورٹ بھی الگ ہونی چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ عورت اور مرد میں ایک فاصلہ ہوگا، اور اس سے قوم کے سارے جتنے بھی دماغ ہیں، عورت کے بھی مرد کے بھی، وہ سارے صلاحیتیں استعمال ہو سکیں گی۔ اب اگر ہم عورت کو ڈاکٹر نہیں بناتے تو عورتوں کو علاج کرنا پھر مرد سے کرانا پڑے گا نا علاج، اس لیے عورت کو ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، عورت کو نرس بننا چاہیے۔ وہ جو میل نرس ہے وہ آدمیوں کے لیے، اور فیمیل نرس جو ہے وہ عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے الگ ہاسپٹلز ہونے چاہیے، عورتوں کے اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، کاروبار کی جگہیں، دکانیں، وہ الگ ہونی چاہیے، عورتوں کا شاپنگ سینٹر الگ ہونے چاہیے، تاکہ وہ وہاں جا کے شاپنگ کر سکیں اپنا آرام سے، ان کو کوئی مشکل نہ پیش آئے، وہاں عورتیں ہی خریدار ہوں، عورتیں ہی دکاندار ہوں۔ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ جب ہم سوچیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے میں ترقی ہوگی، معاشرہ آگے کی طرف بڑھے گا، اس سے پھر معاشرے میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی۔ جب عورتیں ایک جگہ بیٹھیں گی، ملیں گی، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ تو عورتوں کو جب ملنے کا موقع نہیں دیا جاتا، وہ یا تو انہیں گھروں میں قید کر دیا جاتا ہے یا انہیں بالکل آزاد کر دیا جاتا ہے کہ آپ جو مرضی چاہیں کریں، مردوں جیسے کپڑے بھی پہنیں آپ، اور مردوں کی طرح کام بھی کریں، تو اس سے پھر معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ مگر عورت کو تعلیم کا حق دینا، کام کا حق دینا کہ وہ کام بھی کر سکے،
گھر بیٹھ کے کرے یا ایسی جگہ جہاں پہ سب خواتین ہوں اس جگہ کام کرے، یہ لازم ہے یہ۔ اور عورتوں کو اگر ہم یہ فیسلٹیز دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہماری عورتوں کی صحت اور ہمارے بچوں کی بھی پرورش اچھی ہوگی اور ہر لحاظ سے ملک ترقی کرے گا۔ اس لیے دین میں ہمارے کوئی پابندی نہیں ہے ایسی کہ عورتوں کو تعلیم سے منع کیا جائے۔ عورتوں کو دین دنیا دونوں کی تعلیم جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے ایسے عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اقرا جو ہے اس میں ہم نے سمجھا نہیں پھر اقرا کو، اقرا میں اللہ پاک نے پہلا ہی لفظ جو آیا ہے کہ علم حاصل کرو۔ علم کس لیے حاصل کرو؟ علم اس لیے حاصل کرو کہ تمہیں اپنے رب کی پہچان ہو سکے۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ علم حاصل کرو۔ اس کے علاوہ علم اور کس لیے حاصل کرو؟ تاکہ تم انسانیت کی خدمت کر سکو۔ آج جو مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں، انہوں نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے بھی چیزیں بنانی ہیں۔ آج جتنی مشینری میڈیکل کا جتنا بھی ہوتا ہے اور گاڑیاں ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری کی ساری باہر ملک سے ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں۔ مسلمان ممالک کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم نے وہ بنائی؟ یہاں تک کہ اپنے دین کے دفاع کے لیے اور اپنے ملکوں کے دفاع کے لیے، اپنی حکومتوں کے دفاع کے لیے بھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اور اللہ کا حکم اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ انسانیت کی خدمت بھی کرنی ہے۔ جب ایک اچھے انسان بن جائیں گے اللہ کے حکموں کو مان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے، تو پھر اب کیا ہے، اس لیے یہ سب سیکھا ہم نے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ تو خدمت میں وہ ساری سائنس ٹیکنالوجی کے علوم وہ سارے کے سارے عورتوں اور مردوں سب کو حاصل کرنا چاہیے، مگر ان کے لیے الگ الگ اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہونی چاہیے، کام کی جگہیں الگ ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹ الگ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔